بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ یہ سورہ نمبر 36 ہے قرآن مجید کی، 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورہ یاسین ہے، گواہ ہے حکمت والا یہ قرآن کہ اے پیغمبر آپ یقیناً پیغمبروں میں سے، یعنی آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور ایک سیدھے راستے پر۔ یہ یاسین آپ جانتے ہیں حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کی کوئی 28 صورتیں ہیں غالباً جن سے پہلے یہ حروف آتے ہیں۔ ایک آدھ میں غلطی کر سکتا ہوں میں، اور ایسا بھی ہے کہ بعض حروف ہیں حروف مقطعات جو ایک ہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شروع ہوتی ہیں حامیم سے، وہ کچھ 7-8 ہیں۔ اسی طرح سے یاسین آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشہور سورہ ہے، اس کے آغاز میں یہ ہے، بعض اوقات ایک ہی حرف ہے، جیسے قاف، جیسے صاد، جیسے نون۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک مشہور رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، باقی ہم کو کسی کو نہیں معلوم۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر مذہب کی دنیا میں جو باتیں مشہور ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پہ آگے ایک اور تقریر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، جب الف لام میم جو شروع میں آیا ہے تمہیں اس کا مطلب نہیں معلوم، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے نا بھائی کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے بھی پڑھا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ارینجمنٹ کر دیا کہ تم قرآن پڑھو اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تو بات تو بڑی معقول لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی محض اتفاقی واقعہ تو نہیں ہے نا کہ سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں اپنے مفہوم میں بہت کچھ یکسانیت ہے، جیسے دونوں پیئرز ہیں، پارٹنرز ہیں، جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ان دونوں صورتوں کے ان کے حروف ایسے بیان کیے آغاز کے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ ملتے جلتے ہیں۔ لیکن مزید اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا کہ کم سے کم ایک معاملے میں یہ بتا دیا کہ ان حروف کا مطلب ہے، اور وہ مطلب صورتوں کے جو مضامین ہیں ان سے براہ راست متعلق ہے۔ چنانچہ سورہ قلم، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے نون سے۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں بھی اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو پرانی زبانیں تھیں نا، ان کے جو حروف ہوتے تھے یہ اصل میں تصویریں ہوتی ہیں، جیسے چائنیز جیپنیز لینگویج میں بھی اس کا استعمال ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ان کو، تو جیپنیز میں نے دیکھی تو اس میں کچھ تو تصویریں لگتا ہے کوئی گھر بنایا ہوا، اور کچھ لکیریں، دونوں کا ایک امتزاج ہے۔ تو پرانی زبانوں میں لگتا ہے کہ اشیاء کی تصویریں لیٹرز الفابیٹس بن گئی، چنانچہ نون بھی اسی طرح سے مچھلی کی تصویر ہے،
جب آپ اس کو ایک خاص طریقے سے لٹا کے جیسے بعض خطاط لکھتے ہیں نا، تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ایک آنکھ مچھلی کی نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے گزارش کی کہ عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی لفظ نون مچھلی کے مفہوم میں استعمال ہوا۔ اب یہ آپ غور فرمائیں کہ یہ کوئی محض ایسے ہی اتفاق ہے کہ سورہ نون جو چھوٹی سی سورہ ہے، اٹس ناٹ اے ویری لانگ سورہ، یہ نون سے شروع ہوتی ہے، 28-30 اس کی آیات ہیں، اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو صبر کرو اور یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ کچھ جلدی اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، تو کہا کہ تم صبر کرو، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی یونس علیہ السلام کو اگر مچھلی نے نگل لیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اب شروع میں سورہ کا نام ہے نون، جس کا مطلب ہے مچھلی، اور مضمون میں یہ بتایا گیا کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، تو معلوم یہ ہوا کہ سورت کے آغاز میں جو حرف ہے اور سورت کا جو مضمون ہے اس میں بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ باقی آپ تحقیق کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اشارہ کر دیا ہے، باقی معاملات میں آپ اس کی تحقیق کرتے رہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہمیں ابھی تک ان حروف کا مطلب نہیں معلوم، لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے، کم سے کم ایک حرف کا تو مطلب ہے، اور وہ مطلب اور سورہ کا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی آئے ہیں سورتوں کے آغاز میں حروف، یہ اصل میں ان صورتوں کے قرآنی نام ہیں۔ چنانچہ یہ تو خیر نام ویسے بھی اس کا پڑ گیا، یعنی اس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، سورہ طٰہٰ وہ بھی طٰہٰ سے شروع ہوتی ہے، سورہ نون کو بھی سورہ نون یا قلم کہتے ہیں، قاف کو قاف کہتے ہیں، صاد کو صاد کہتے ہیں۔ تو بہت سی صورتوں میں ایسا ہوا کہ ان کے نام ان کے ابتدا کے حروف مقطعات کے ناموں ہی میں بے مشہور ہو گئے، لیکن بہت سی صورتوں کے نام پھر دوسرے بھی پڑ گئے۔ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ بعد میں پڑے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ ان ناموں سے پکارا اور اس وجہ سے یہ مشہور ہو گئے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ یاسین، میں نے اس کا بتانا کہ اس کا نام ہے، تو ہم یوں کہیں گے اس کو کہ یہ سورہ یاسین ہے۔ والقرآن الحکیم، عربی زبان میں واو میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مفہوم کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں اس کے 3 مفہوم تو بڑے نمایاں ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا جو نمایاں مفہوم ہے وہ تو ہے اور، اینڈ، لیکن بعض جگہ پہ یہ واو آیا ہے یعنی کے مفہوم، دیٹ از، اس کو آپ کہتے ہیں آئی ای، اور اگر آغاز میں آیا ہے اور خاص طور پر کسی ناؤن سے پہلے آئے اور بعد میں آنے والے ناؤن کو وہ زیر دے دے تو پھر یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ قسم ہے القرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی۔ اب ظاہر ہے جب قسم آئی، جب صورتوں کے بعض صورتوں کی شروع میں آتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض صورتوں کے آغاز میں قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں قسم کھانے پر انکریج تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر کبھی ہم کھاتے ہیں تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اگر ہم کبھی سوچ سمجھ کے کھائیں، اب تو نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر ہم کھائیں تو اللہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم میری بات نہیں مان رہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میری بات ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ قسم کھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔
تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں ان پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اس سے مراد بھی وہی ہے جو میرے اور آپ کی قسموں کھانے میں ہوتی ہے یعنی گواہی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ یاسین ہے اور حکمت والا قرآن گواہ ہے، انک لمن المرسلین، اس بات پر کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی سب سے بڑی گواہی، شہادت، دلیل، ثبوت یہ قرآن ہے۔ قرآن حکمت والا قرآن، اس قرآن کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کیا وہ اللہ کے بندے یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی کسی ایسے شخص سے بات کریں کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھا اور مسلمان ہوا، جتنوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے اکثر قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو ان سے پوچھے آدمی کہ مسئلہ کیا تھا تمہارا، ہوا کیا، تو آپ کو بتائیں گے خدا تعالیٰ اس میں بولتا ہے، میں نے اللہ کو، اپنے خالق کو قرآن مجید میں بولتا ہوا محسوس کیا۔ یہ اللہ کا کلام، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، مجھے فرسٹ ہینڈ تجربہ ہے اس میں کہ مجھے ایک نوجوان نے کہا، میں نے کہا وہ پہلے مسلمان نہیں تھا، تو اچانک بولتے بولتے اس نے کہا کہ نا آئی بلیو قرآن از دی ورڈ آف گاڈ۔ میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو؟ آئی ہیو ریڈ اٹ، یو گیو اٹ ٹو می، آئی ریڈ اٹ، آئی کوڈ سی گاڈ اسپیکنگ۔ ٹرانسلیشن ظاہر ہے عربی کا بھی ایک روب ہوتا ہے، عربی نیچے ٹرانسلیشن، کیونکہ خدا بھائی بات یہ کہ لم یا اپنی شان سے بول رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کبھی اپنے پیغمبر کو ہدایات دے رہے ہیں، کبھی بندوں سے کلام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تو ہے، یہ تو ایک چیز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ انسان کی فطرت، اس کے وجدان کو اپیل کرتی ہے۔ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کلام اسی کا ہو سکتا ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ میرے اندر کے احساسات، داعیات، میری ضرورتیں، یعنی حقیقی ضرورتیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب مجھے یہاں مل رہا ہے، اور جواب کلیئر مل رہا ہے، اور جواب کانفیڈنٹ مل رہا ہے، تو بندہ متاثر ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر انسان کے اندر ایک روب پیدا ہوتا ہے، ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ قرآن پر حکمت کتاب ہے، یعنی اس کے اندر جو حکمت کی، دانائی کی باتیں آدمی پڑھتا ہے، جن کو پڑھنے کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے اندر کی آواز ہے۔ میں آپ کو پچھلے کسی سورہ فاطر کے اس میں نے بتایا تھا کہ اصل میں حقیقی علم اپنے اندر لے کے آئیں، وہ اصل میں دب گیا ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارے مصروفیات، دھندوں کی وجہ سے وہ ہم اس کو فراموش کر بیٹھے۔ جب آدمی غور کرتا ہے، اس دنیا کے تجربات کرتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کی حقیقت اب اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور خارج کا ڈیٹا، خارج کی معلومات اور میرے داخل کا انسان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں۔ میں گویا کہ پہچان رہا ہوں کہ یہ اصل میں وہی حقیقت ہے کہ جس کے لیے میرے اندر بھی رجحانات، داعیات موجود ہیں۔ قرآن نے ایک اور بات بھی کی ہے اپنے بارے میں، ویسے تو خیر سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے آج تو اور بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں، لیکن قرآن نے ایک بات کی ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4، اس کی آیت نمبر 82 ہے، 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو
اس میں یہ بہت زیادہ تضاد اختلاف محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب باتیں کرے گا، میں اگر آپ کے سامنے باتیں شروع کروں، آدھے گھنٹے میں آپ محسوس کریں گے کہ میں نے جو 5 منٹ بعد بات کی تھی 25 منٹ بعد اس سے مختلف بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر متضاد نہیں ہے تو کچھ سٹریس کا فرق ہے، کچھ اور چیزوں میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات وہ والی بات نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علم میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، وہ تو پرفیکٹ ہے، مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ تو چنانچہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی تضاد، اونچ نیچ اور اختلاف ہو نہیں سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ غور کر کے، تدبر کر کے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہیں، یہ کتاب تضادات سے پاک ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ پرحکمت قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور ایک سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ دونوں باتیں ظاہر ہے کہ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے رسول کا، اللہ کا رسول ہونا اصل میں انسان کو اس بات پر اطمینان دلاتا ہے، اور وہ اطمینان اس کو انہیں اللہ کا رسول ماننے پر آمادہ کرتا ہے کہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ انہیں نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی گھپلا نہیں، اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ جو معلوم ہو کہ اس میں تکلف کرنا پڑے، اس میں کچھ بات کو بنانا پڑے۔ نہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ راستہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن، حکمت والا قرآن، اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، ایک سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا کلام بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ تنزیلاً میں اس چیز کا شامل ہے وہ پہلو کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہاں اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی، ایک عزیز، ایک رحیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کریٹ کرنی، یعنی قیامت آنی، اور قیامت میں 2 طرح کے فیصلے ہوں گے۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں دھاندلی مچائی، گھپلا کیا، فراڈ کیے، جھوٹ بولا، اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو کالا سیاہ کر دیا، اندر سے دھبے ڈال دیے، تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اور ان کو جاننا چاہیے کہ خدا سے وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ زبردست ہے، مضبوط ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ وہ رحیم بھی ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہنے کی کوشش کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، غلطیاں ہوتی رہی ان سے، لیکن ان کی اوور آل جو ان کا ڈائریکشن تھا وہ ٹھیک تھا، اور وہ صحیح سمت میں تھے۔ انہیں اپنی غلطی پر ندامت بھی ہوتی تھی، وہ اپنی اصلاح بھی کرتے تھے، بندوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو ان سے بھی معافی مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملے میں اپنی مہربانی، اپنے انعامات سے ان کو نوازے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، اور چھوٹی موٹی جو ان سے غلطیاں ہو جائیں گی ان کو وہ معاف کر دے گا۔ یہ اس ذات کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے اس اللہ کی جانب سے جو قیامت برپا کرے گا، اس لیے کہ وہ زبردست ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اے پیغمبر آپ خبردار کر دیں، وارن کر دیں ان لوگوں کو ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے، فہم غافلون، چنانچہ وہ غافل۔ یعنی یہ قرآن مجید
سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے لوگ مکے اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو خبردار کیا جائے. یہ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس کوئی 2500 سال سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نہیں آیا. تو ایک طویل عرصے سے ان کو نبوت، رسالت، اللہ کی کتاب، وحی کے شرف سے محروم رکھا گیا. چنانچہ وہ غافل ہیں، یعنی انہیں اللہ کے پیغام کا احساس، ادراک نہیں ہے. یہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ ان کو خبردار کریں. معلوم یہ ہوا جو بات بار بار میں بیان کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں، کہ اگر آپ کو دعوت دینی ہے، خبردار کرنا ہے، تو اس قرآن سے کرنا ہے. قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو وارن کرنا ہے. اس لیے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک یہ کہ آپ قرآن کے ذریعے سے کریں، اور ایک یہ کہ آپ اپنی کہانیاں سنیں. تو قرآن مجید نے ہم کو روک دیا اس بات سے کہ ہم اپنی کہانیاں سنیں. ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھنی ہے. اور اللہ کا کلام ہے کہ جو خبردار کرے. اور آنیسٹلی خبردار بھی وہی کر سکتا ہے. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ کوئی بندہ کسی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ کسی مذہبی آدمی کی گفتگو کیوں سنے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے اپنے کام کرو، ملک کا روشن نام کرو. بھائی آپ نے اگر سننا ہے تو خدا کے کلام کو سنیں، اس کو سمجھیں. باقی تو ہر آدمی کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں. کسی کی کوئی کہانی ہے، کسی کی کوئی کہانی ہے. تو اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر، اور جیسے کہ قرآن میں اور جگہ آیا ہے، دوسرے لوگ جن تک یہ قرآن پہنچا ہے وہ لوگوں کو خبردار کریں، اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کا مطلب بیان کریں. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ غیر مسلم، اور اس کی وجہ بڑی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ یہ کلام ہے کہ جو در حقیقت آپ کو ایڈریس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو اس کو سیریسلی لینا ہے. اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو آپ کا خالق آپ سے پوچھے گا کہ میرا کلام تمہارے پاس آیا تھا، وائی ڈیڈ یو ناٹ ٹیک اٹ سیریس؟ مطلب تمہارے پاس کیا ایکسکیوز تھا؟ تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ سکے کہ اللہ میاں مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا. تو بالکل ہو سکتا ہے، مگر وہ فیصلہ کرے گا جس کا علم مکمل ہے، جس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو قرآن ہے کہ جس کو آپ کو پیش کرنا ہے، اسی کی اتھارٹی پر آپ نے لوگوں کو اللہ کی بات بتانی ہے. یہ بتانے والوں کو بھی جاننا چاہیے اور سننے والوں کو بھی جاننا چاہیے. بھائی سننے والوں کو بھی اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کوئی کہ یار بندے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک آرڈنری آدمی کی کیا حیثیت ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے یار یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو یہ حقیقت بیان کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. سو پلیز اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیں. تو فرمایا کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ نہیں خبردار کیے گئے ان کے باپ دادا، چنانچہ وہ غافل ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جن کے پاس اللہ کے پیغمبر، اللہ کا پیغام نہیں آیا، وہ غافل ہو سکتے ہیں. ان کا کیا بنے گا اللہ بہتر جانتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ غافل تھے اس لیے کہ ان کے پاس کلام نہیں آیا. تو اب یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہے کہ ان سے کہ بھائی تمہارے پاس کلام نہیں آیا لیکن تم نے خود کیوں نہیں بات سمجھی. سو آبویسلی ان کو اس کا الاؤنس ملے گا نا. ان کے غفلت کی کوئی وجہ تھی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جن کے پاس کلام آیا تھا تو پھر ان کے غفلت کی وجوہات تو ذرا کم ہو گئی. they have got very little excuse اس لیے کہ کلام آ گیا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. یقیناً بات سچ ثابت ہو گئی، پوری ہو گئی ان میں سے اکثر کے بارے میں، چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو یہ ریفرنس ہے پیچھے کی طرف، یعنی ابلیس کے اس
دعوے کی طرف. اس نے کہا تھا نا کہ میں ان میں سے اکثر کو گمراہ کروں. تو لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے اوپر بات فیصلہ پورا ہو چکا ہے. کیا؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بات سمجھی جائے. وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مخاطبین ایمان لے آئے تھے. قرآن کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ تو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. سو اکثریت تو ایمان لے آئی. آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ایمان نہیں لائے تھے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کیا ضرور آئے بھائی؟ جب وہ ایمان لے آئے تو لے آئے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ایمان نہیں لائے؟ مسلمان ہو گئے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا، لوگ ایمان لے آئے. آیت کہتی ہے کہ ان کے اوپر بات پوری ہو گئی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی مکی صورتیں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے ان میں خطاب براہ راست قریش کے لیڈرز سے اور کسی سے نہیں. باقی لوگ بیک گراؤنڈ میں. قرآن خطاب کر رہا ہے ڈائریکٹلی ان سے کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون اور اس کے درباریوں کو خطاب کیا. باقی سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ان دونوں پارٹیز میں سے کون ہے کہ جو غالب آئے گی، اور پھر وہ اپنی ایفیلیشنز، پارٹی ایفیلیشنز طے کریں گے. لیکن ابھی تو ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا نا. تو اسی طرح سے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام نہ کرو کہ غریبوں میں جا کے کوئی چاول اور آٹا تقسیم کرو اور ان کو کہو کہ تم کلمہ پڑھ لو. نہیں، یہ کیا بات؟ سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ جو لیڈرز ہیں، جو سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، جن کی بات پر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مان لیں گے، سب مان لیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں اور یہ ایک نئی دعوت آئی ہے. دونوں میں آپس میں چپتلش ہوئی، آپس میں تبادلہ ہوا باتوں کا، لوگ پھر دیکھ کے فیصلہ کریں گے. تو سب سے پہلے لیڈرشپ کو خطاب کیا جاتا ہے. قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا قریش کے لیڈرز کو، اور یہاں بتا دیا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اتمام حجت کے دور کی سورہ ہے. میں یہ بات شروع میں بتانا بھول گیا. اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سورہ ہے اور اس سے پچھلی سورہ اس کا جوڑا ہے، یہ سورہ ہے اور اس سے اگلی سورہ اس کا جوڑا ہے. اس سورہ کا کوئی جوڑا نہیں، یہ یونیک سورہ ہے. یعنی پیچھے سورہ سبا اور فاتر وہ جوڑا تھی، اگلی صورتیں جو ہیں صافات اور سواد وہ بھی جوڑا ہوں گی. یہ یونیک سورہ ہے کہ جس میں ان صورتوں کے سلسلے میں جو انذار کا ہے نا، وارننگ کا مضمون، اس کے بعد اب شروع ہو گیا ہے اتمام حجت، حجت کا تمام ہونا، بات کا آخری حد تک واضح کرنا. یہ اب اس سورہ میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہیں اب ایمان لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اب اس کو بیان کیا آگے. فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں کے اوپر توق ڈال دی ہے، اغلالا. فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ توق ایسے پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں. سو یہ وہ معلوم ہے نا، ایک زمانے میں جب قید کرتے تھے توق پہنایا کرتے تھے تاکہ گردن پھنس جائے اور وہ آگے نہ جا سکے، بھاگ نہ سکے.
اوپر بھی نہ دیکھ سکیں نیچے بھی نہ دیکھ سکیں. تو ایک بڑی سخت قسم کی وہ سزا ہوا کرتی تھی. اس کا مظاہرہ اگر آپ نے آج دیکھنا ہو تو بعض اوقات اللہ معاف کرے جس کو وہ گردن کی لگانی پڑتی ہے نا وہ اس ٹائپ کی لگتی ہے کالر, تو پورا بندھا ہو. لیکن یہ باقاعدہ مجرموں کے لیے ایک ان کو پکڑنے ان کو سزا دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, ہم نے ان کی گردنوں پر طوق ڈال دیے ہیں. فہیا الی الاسقان, تو وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقبہون, اور وہ سر اٹھے ان کے رہ گئے ہیں, یعنی اب وہ بس یوں بیٹھے یوں کھڑے تھے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. فاغشیناہم, تو ہم نے ان کو گھیر لیا ہے ڈھانک لیا ہے. فہم لا یبصرون, تو اب دیکھ نہیں سکتے, ان کو کچھ نظر نہیں آ سکتا. یہ قرآن نے بتایا یہ وجہ کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ ہم نے ایسی ارینجمنٹ کر دی ہے کہ ان کی گردن نہ اوپر ہو سکتی ہے نہ نیچے ہو سکتی ہے, نہ دائیں ہو سکتی ہے نہ بائیں ہو سکتی ہے, اور ایسے ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے کہ اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. سو بسواء علیہم, برابر ہے ان کے معاملے میں. اانذرتہم, چاہے آپ ان کو خبردار کریں, ام لم تنذرہم, یا خبردار نہ کریں, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں. سو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قریش کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اے پیغمبر آپ پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو بات بتائیں, مگر یہ جان لیں یہ جو آپ کے سامنے لیڈرز ہیں نا, یہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ, یہ ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ستا رہے ہیں, تو اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے ایسا اب ارینجمنٹ کر لیا ہے کہ ان کو بات سجھائی نہیں دیتی, ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی, وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ انہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں اور ان پر ایمان لائیں. یہ ساری بات میں نے اس انداز میں بیان کر دی کہ جس بیان کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی بھلا کیوں, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ نے خود ہی ان کو پکڑا, ان کی گردن پہ طوق ڈالا, ان کو محروم کر دیا کہ نہ وہ اوپر دیکھ سکیں نہ نیچے دیکھ سکیں, نہ دائیں دیکھ سکیں نہ بائیں دیکھ سکیں, اور آپ نے ان کو ڈھانک دیا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو مت کچھ کہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور آگے آپ فرما رہے ہیں آپ ان کو سزا دیں گے, تو ان کا قصور کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں لوگ بعض اوقات پڑھ کر قرآن مجید کو تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے, جس کو پکڑ کے باندھ دے بندھ گیا, جس کی آنکھیں کھول دے اس کی آنکھیں کھل گئیں, وہی ایمان دینے والا ہے, وہی ایمان سے محروم کرنے والا ہے, جس کو چاہے ہدایت دے دے جس کو چاہے گمراہ کر دے. نہیں, یہ بات ادھوری ہے, یہ بات صحیح ہونے کے باوجود نامکمل ہے. اس لیے اگر آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیں گے تو پھر آپ ایک نامکمل بات کو سمجھنے کی وجہ سے اصل حقیقت سے, اصل سچائی سے غافل محروم رہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ ہے جو قرآن میں بار بار بیان کی ہے. چنانچہ قرآن یہ نہیں کرتا کہ ہر بات ہر جگہ بیان کرے. بھئی آپ قرآن پڑھیں نا, تو آپ ایک جگہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسری جگہ اس کی وضاحت موجود ہے. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو ایک اچھی پاک صاف فطرت دے کے بھیجا. وہ فطرت جس میں اللہ کی معرفت چھپی ہوئی موجود ہے, جس میں نیکی اور بدی کے درمیان فرق موجود ہے, انسان کے اندر شرافت موجود ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ برائی کرنے غلط کام کرنے کے بھی امکانات ہیں.
اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہے. آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر اس کا احساس موجود ہے. اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے. تو انسانوں کے سب کے اندر یہ احساس، یہ روشنی موجود ہے. لیکن بعض بد نصیب انسان بار بار برائی کرتے رہتے ہیں، اور برائی کرنے کے بعد اس پر نہ پچھتاتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یعنی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یا چھپاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. وہ کسی کو اس بات پر بھی نہیں پکڑتا، موقع دیتا ہے. کوئی ذرا ٹھوکر لگاتا ہے، کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، کاروبار میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تاکہ آدمی سوچے، تاکہ آدمی آنکھیں کھولے. لیکن جب آدمی اکڑ جاتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی. خدا کی طرف سے روشنی آتی ہے، پیغام آتا ہے، موقع آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن وہ بندہ اکڑا رہتا ہے اور غلطی پر اصرار کرتا ہے. تو پھر یہ جو اندر کا انسان کا احساس ہے اس کے اوپر دھبے پڑنے لگتے گندگی کے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ احساس مردہ سے مردہ تر ہوتا جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں ہو، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. میرے اندر بہت نرمی ہے، بہت کریمی ہے، بہت درگزر کرنے کا جذبہ ہے، لیکن میرے اندر حق کی غیرت بھی ہے. کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس نے یہ اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ سچائی کو سچائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو اپنی ذات اتنی پسند ہے، اس کو اپنی خواہشات کی اتنی پرواہ ہے کہ وہ حق کو، سچائی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت موقع جب مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جب انسان اپنے ضمیر کو خود مار دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو ہدایت نہیں ملی. اور یہاں جو بات بیان کی ہے یہ قریش کے لیڈرز کی بیان کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اصل میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک انسان کی خواہش ہے اور ایک تکبر ہے، انسان کی اکڑ ہے. تو معلوم ہے، اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے گہرا، لیکن بعضوں کے ہاں ایک چیز زیادہ پریڈومیننٹ ہوتی ہے، بعضوں کے ہاں ایک دوسری بات زیادہ غالب ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ان کا وہ تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دی ہیں، پھر ان کی ٹھوڑیوں تک وہ پہنچ گئی ہے اور وہ اوپر اٹھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر ان کو ڈھانک لیا ہے، اور ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، اور اب وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی ان کے اندر تکبر بھی ہے، ان کے اندر خواہشات بھی ہیں. سچی بات آخر آئے کیسے ان کے پاس؟ اس لیے کہ درمیان میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے اپنے لیے پابندیاں ہیں جو برائی کی صورت میں، خواہشات کی صورت میں، غلط چیزوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی صورت میں انہوں نے اختیار کر لی ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو صرف خبردار کر سکتے ہیں انہی کو جو ذکر کی پیروی کریں، یعنی جو نصیحت پر چلیں، جو بات کو سنیں، جن کو جب کوئی بات اچھی سچی بتائی جائے تو اس کو اہمیت دیں. آپ صرف ان کو خبردار کر سکتے ہیں. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرے، یعنی جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کو ماننے کے لیے اس کو دیکھا جائے. ہمارا رب خدائے رحمان موجود ہے، نظر نہیں آ رہا تو کیا ہے، اس کی نشانیاں تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. اس کی نشانیوں کو دیکھ کے جب وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی جواب دہی کے احساس سے پریشان ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنا، رحمان سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو اس بات پر شرم آئے
شرم بھی نہیں، ایک اندیشہ ہو، پریشانی ہو کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو۔ سورہ نازعات میں فرمایا نا کہ اما من خاف مقام ربی، رہا وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس کو یہ احساس ہوا کہ میں ایک دن اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو روکے رکھا۔ خواہش تو آدمی کو خراب کرتی ہے، آدمی کو بڑی لذیذ لگتی ہے، آدمی کے اوپر چھا جاتی ہے۔ خواہش کو توڑنے والی چیز کیا ہے کہ بھائی ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، and I'll be all alone۔ تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نہى النفس عن الهوىٰ، اپنی خواہش نفس کو اس نے روکا، فإن الجنة هي المأوىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ رحمان سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ رحمان کو فیس کرنا ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن بہرحال وہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کو آپ خبردار کر سکتے ہیں، وہ لوگ کہ جو انسانوں میں سے اپنے اندر یہ شرافت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو نصیحت کی جائے، ان کے سامنے ذکر پیش کیا جائے تو وہ اس کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے بغیر اس کو دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں مغفرت کی بھی اور عزت والے اجر کی۔ یہ دیکھیں پھر وہی مغفرت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم فرشتے بن جائیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح رویہ اختیار کریں، اس کے بندے بن کر رہیں، لیکن کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، ہم انسان ہیں، دنیا میں ٹیمپٹیشنز ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے لیے خود بار بار اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والے ہیں۔ ان کو خوشخبری سنا دیں مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا اجر ہے۔ عزت والا یعنی وہاں جب ان کو اجر ملے گا تو اجر کے ساتھ ان کو رسپیکٹ ملے گی، ان کی تعظیم ہوگی۔ جو بالکل الٹ ہوگا معاملہ ان کے ساتھ کہ جو ناکام ہو گئے، ان کی انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، ہم سب لکھ رہے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یعنی دو ہی مسئلے ہیں نا آخرت کی زندگی کے بارے میں، کہ ایک یہ کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ کیسے ہوگا، اور دوسرا یہ کہ حساب کتاب کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا کہ ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم ہی ہیں کہ جو لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ بکل شعین، یعنی آگے بھیجا تو اپنے اعمال جو بھیجے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ لکھا جا رہا ہے، اور پیچھے آدمی وہ ساری اپنی چیزیں چھوڑ جائے گا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس کی خاطر اس نے اپنی آخرت برباد کی۔ یہ ہے نا، یہ بڑے افسوس کی بات کہ جس دنیا کی خاطر ہم ساری گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور آگے کیا جائے گے اعمال۔ ان اعمال کو ہم لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو پیچھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے آثار، وہ ان کو بتا دیں گے یار یہ تھا، یہ تھی تمہاری کوٹھی گاڑی وغیرہ جس کے لیے تم نے ساری گھٹیا حرکتیں کی تھیں، اور اصل کیا ہے؟ اصل تمہارے اعمال۔ تو وہ سب ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔
فی امام مبین، ایک واضح کتاب، ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ کے حساب کتاب کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو حساب ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جس میں انفارمیشن، معلومات پرفیکٹ ہو، مکمل ہو۔ تو وہ مکمل انفارمیشن، معلومات انسان کے معاملے میں ہر چیز کو اس کے سامنے پیش کر دے گی، اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ انہیں سنائیں مثال بستی والوں، اصحاب القریہ یعنی کوئی ایک بستی تھی جس کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب اس کے پاس آئے رسول، یعنی اللہ کے پیغمبر۔ بستی والوں سے مراد لگتا ہے مصر، جہاں اللہ کے پیغمبر آئے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ دو اللہ کے رسول ایک ساتھ آنا اور کہیں ثابت نہیں، یہ دونوں آئے اور انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کے پاس، الیہ فکذبوہما، ہم نے ان کے پاس بھیجا دونوں کو تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ تو کیا ہوا؟ فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر ان کی مدد کی، ہم نے تائید کی ان کی ایک تیسرے سے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تمہاری طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ تیسرے کون صاحب تھے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مومن سے کہ ایک اور بندہ مومن تھے کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے جب انہوں نے پیغام پیش کیا اور انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک بندہ مومن نے کھڑے ہو کر ان کے حق میں ایک بڑی فصیح و بلیغ ہمت، دلیری پر مبنی ایک تقریر کی، اور وہ تقریر، لمبی تقریر قرآن مجید میں بیان ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے وہ ثانی اثنین، آپ دو میں کے سے دوسرے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ جو صاحب تھے یہ ان دونوں کے ساتھ تیسرے بن گئے، یعنی ثالث الثلاثہ، یعنی تین کے تیسرے تھے۔ اللہ کے رسول تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسولوں کی انہوں نے ان کے ساتھی ہونے، ان کے صدیق ہونے کے رول کے طور پر اتنا زیادہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا کہ اللہ نے ان کو گویا کہ ان کے ساتھ شامل کر ڈالا۔ فقالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہو۔ ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو بس محض جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ طریقہ ہے کہ جو رسولوں کے قوموں کے سرداروں نے ہمیشہ سے اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بھی اس قصے کو اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگ بھی اسی انکار کی روش پر اڑے ہوئے تھے۔ قرآن نے ان آیات میں ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے انکار، ضد اور بار بار کے دعوت دینے کے بعد ان کے بیزاری کے رویے کے نتیجے میں اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، تو چنانچہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں. ہم نے آج سورہ یاسین شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یہ سورہ یاسین ہے. والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ حکمت والا قرآن. انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ اہتمام کے ساتھ قرآن اتارا ہے اس ذات نے کہ جو زبردست ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں اتارا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو نہیں خبردار کیے گئے جن کے آباء و اجداد. فَهُمْ غافلون، چنانچہ وہ غافل ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، یقیناً بات پوری ہو چکی ان میں سے اکثر کے بارے میں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں پر طوق باندھ دیے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ کوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ اوپر کی طرف، سر ان کے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے. پوری گویا کہ اس کی تصویر کشی کر دی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. اس میں اصل میں جو زور ہے وہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے کہ ان کو اتنے موقع دیے، ان کو اتنی اپرچونٹیز دی، ان کو قدم قدم پر جب وہ گرتے تھے اٹھنے کے لیے ہم نے موقع فراہم کیا، مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگے رہے. ان کو بس دنیا چاہیے تھی، ان کو اپنی لالچ سے ہی ساری دلچسپی تھی. تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. بس سواء علیہم، برابر ہے ان کے معاملے میں. انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے آپ ان کو خبردار نہ کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو بس خبردار کریں، یعنی باقاعدہ نصیحت کو مانیں، نصیحت کو اہمیت دیں. فخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے رہیں. فبشرہ بمغفرت واجر کریم، تو آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا. وکل شیء، اور ہر چیز احصیناہ، ہم لکھتے جا رہے ہیں، درج کی جا رہی ہے. فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کو سنائیں بستی والوں کی مثال. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس آئے رسول. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی تائید کی ایک تیسرے کے ذریعے سے. فقالو، تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو بس جھوٹ بول رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب
طور پر تیسری ہی وجہ ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے بعض قوموں کو تو 2 پیغمبر رسول بھیجے، اور انہی آیات سے جو آج ہم نے پڑھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض قوموں پر رسول آئے ہی نہیں، 2500 سال ہوئے، اور بھی زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا. تو یہ کیا اللہ کی طرف سے ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ کچھ کے ساتھ فیورٹزم ہے اور کچھ کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا. بڑی زوردار بات ہے. لیکن یہ ڈسکریمنیشن ہوگی اگر قوموں کے بارے میں فیصلہ ہوگا رسولوں کے آنے اور نہ آنے کے نتیجے. لیکن اگر فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا ہی نہیں، بلکہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جو آپ پہلے سے اپنے ساتھ لے کر آئیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی فطرت اور اللہ کی دی ہوئی خود اس کی معرفت، جو ٹھیک ہے چھپی ہوئی ہے لیکن بہرحال موجود ہے. رسولوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے، جس قوم پر وہ آتے ہیں اس قوم پر بات آخری حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، جس کو آپ اتمام حجت کہتے ہیں، جس کے بعد قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. یعنی ان کو اسی دنیا میں اللہ کی پکڑ سے دوچار ہونا ہوتا ہے. یہ معاملہ رسولوں کی قوموں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے کہ رسولوں کا آنا کسی قوم کے لیے کوئی ضروری ہے کہ ایڈوانٹیج؟ یعنی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. ان کے آنے کے نتیجے میں بعض لوگوں کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے آنے کے نتیجے میں بعض لوگ بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں. دیکھیں اصل میں تو جو آدمی بحث کر سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، وہ یہ اس پہ کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی فیل کیوں ہوا اگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور کوئی پاس کیوں ہوا اگر اس کا کوئی کمال نہیں تھا. تو رسول آئیں نہ آئیں، جنہوں نے فیل ہونا ہے وہ فیل ہوں گے، جنہوں نے پاس ہونا ہے وہ پاس ہوں گے. رسولوں کے آنے کے نتیجے میں یہ ضرور ہے کہ فیلیورز جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور کامیاب لوگ ان میں سے بعض کم از کم زیادہ نمایاں طور پر کامیاب ہوتے ہیں. رسولوں کے آنے کا اصل مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو، جہاں کہیں بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام براہ راست یا بالواسطہ پہنچ جائے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو. لیکن خاص طور پر رسولوں کے معاملے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ان کی قوم کے وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے. وہ عذاب اصل میں 3 بڑے ایمانیات کے لیے شہادت بن جاتا ہے. اللہ پر ایمان، اس لیے کہ جب رسول دعوت دیتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، اور وہ عذاب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو دنیا چلا رہا ہے. اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر نے دعوت دی، دعوت کو ٹھکرایا گیا اور وعدے کے مطابق عذاب آ گیا. تو اللہ پر ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے. آخرت پر ایمان، یہ عذاب آتا ہی اسی لیے تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور وہ لوگ کے جو مجرم ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو انعام ملے گا. یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ کوئی ڈراوا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کی کتاب، آپ کا مذہب. اصل میں پتہ کیا ہے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے. ڈراؤ گے نہیں تو لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے بردر. اور لوگوں کو لالچ دو، جب لالچ دو گے تو لوگ نیک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ محض کھوکھلی لالچ نہیں ہے، ریئلٹی ہے. اس لیے کہ وہ حساب کتاب جو قیامت میں ہوگا
اس کا ایک چھوٹا نمونہ اس دنیا میں رسولوں کے آ جانے کے بعد سامنے آ جاتا ہے، جو اس بات کی گواہی، اس بات کی شہادت بن جاتی ہے چیز کہ وہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا آنا رسولوں کے سچے ہونے کا تو ایک بہت بڑا ثبوت بن ہی جاتا ہے۔ اپنے ساتھ جو رسول کتابیں لے کے آتے ہیں، وہ کتابیں باقی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی اگر وہ جستجو کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ان کے لیے ایمان اور اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ رسولوں کے آنے سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ آئیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی آزادی کو اپنے حالات اور اپنے لمیٹیشنز میں کیسے استعمال کیا۔ رہا دوسرا سوال کہ اگر ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ مشکلات کوئی عذاب ہے یا یہ محض آزمائش ہے۔ اس میں ایک بات تو جان لیں کہ عذاب تو اب آئے گا ہی نہیں، عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ عذاب کا مطلب ہے سزا، اور سزا آتی ہی تب ہے جب پہلے مجرم کا جرم ثابت ہو، اور مجرم کا جرم ثابت ہی اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کے رسول آ کر بات اتنی واضح کر دیں، اتنی واضح کر دیں کہ اب نہ ماننے والے کے لیے نہ ماننے کا کوئی اس کی وجہ باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وما کننا معذبین، ہم عذاب دینے والے بنتے ہی نہیں ہیں حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ اللہ کے رسول نہ آئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف سے قوموں پر بھی اور افراد پر بھی جھنجھوڑنے کا، آنکھ کھلوانے کا، سوتے ہوئوں کو جگانے کا بندوبست ہوتا رہتا ہے، اور ان میں بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہمارے لیے ان آزمائشوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آزمائشیں وہ ہر حال میں، چاہے آپ نے کوئی غلطی کی اور اس کے نتیجے میں آپ کو جھنجھوڑا گیا، وہ بھی آزمائش ہے، اور چاہے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن آپ کو اللہ نے بیمار کر دیا، آپ کو کچھ کاروبار میں کچھ کمی ہو گئی، وہ بھی آزمائش ہے۔ ویسے تو خیر بائی دا وے، آپ کے گھر کے حالات اچھے ہیں، آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں، آپ کو ترقیاں مل رہی ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش۔ آج میں نے ایک آپ میں سے کسی کو بھیجا نہیں بھیجا، ایک نظم مجھے کسی نے انگلش کی بھیجی، جاوید جبار کی، بڑی خوبصورت نظم۔ اس میں اس نے لکھا کہ میں صبح آئینے میں، جب کیا رات کو اندھیرے میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میرا ضمیر ابھی بھی زندہ کیسے ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ یار میں جاتا ہوں، ایک غریب آدمی کو دیکھتا ہوں، وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور میں گاڑی نکال کے چلا جاتا ہوں۔ ضمیر تو میرا تبھی ختم ہو رہا تھا جب میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسکول نہیں جا رہا، اور میں کہتا ہوں یار یہ بری بات ہے، پھر میں کہتا ہوں یار مجھے اور بھی کام ہے، تو ضمیر تو میرا تب بھی کمزور ہوتا ہے۔ جب کوئی زینب جیسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بہت برا ہوا، لیکن شکر ہے کہ میری لڑکی کے ساتھ نہیں ہوا، تو ضمیر تو تب بھی میرا کمزور ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت کچھ گڑبڑ تو ہم سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا جھنجھوڑنا اصل میں ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ہم کیسے جانیں؟ جب بھی کوئی گڑبڑ ہو تو اپنے آپ کو بلیم کریں۔ یہ میں جملہ بول رہا ہوں اس کے باوجود کہ مجھے بہت زیادہ اس بات پر ملامت کیا گیا ہے کہ یہ بات مت کہو کہ تم اپنے آپ کو بلیم کرو۔ میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے، اور جو آدمی اپنے آپ کو بلیم کرتے ہوئے کوئی پرابلم محسوس کرتا ہے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اس لیے کہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں
اور ہم جب تک کہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے ہم اپنی کوتاہیاں دور نہیں کر سکتے. ہم پرفیکٹ ہو نہیں سکتے. ہماری پرفیکشن کیا، پرفیکشن کی طرف جانے کا سفر اسی وقت شروع ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں گے. آپ نے بہت سوچا، آپ نے اپنے آپ کو بلیم کیا، آپ نے اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا، اور آپ نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی بڑی نمایاں غلطی سمجھ میں نہیں آئی، تو بس اللہ کا شکر کریں اور یہ سمجھیں کہ بس یہ محض ایک آزمائش ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ کم ہوں، میرے درجات بلند ہوں. صبر کریں. باقی جادو وادو یہ چھوڑ دیں. آپ بس جتنا ایک آپ کے لیے ممکن ہے اصلاح کریں. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی ہدایت کیوں نہیں آتی، مطلب جس طرح پہلے آتی ہے کہ ابھی ہدایت کیوں نہیں آتی؟ آپ کو کیسے پتہ نہیں آتی؟ اچھا، یعنی نبیوں کے آنے کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبیوں کے آنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سارے ایمان لے آتے. نبیوں کا آنا تو ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے کہ خدا کا پیغام دنیا والوں کے پاس پہنچ جائے. ایک زمانے میں حالات ایسے تھے کہ دنیا میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کا پیغام آئے اور وہ ایک مرکز سے پوری دنیا میں پھیل جائے. تو اس نے پھر جگہ جگہ بستیوں میں اپنے پیغمبر بھیجے. پھر وہ زمانہ آیا کہ اس نے ایک خاندان کو چن لیا اور وہ خاندان ابراہیم، اور پوری قوم بنی اسرائیل کو اس نے پیغمبری دے دی کہ وہ اب اس پیغام کو پھیلائیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ حالات بھی بہتر ہو گئے تھے اور بحیثیت قوم وہ لوگوں کو بات پہنچاتے تھے، ان کے اندر پیغمبر بھی آتے تھے. اسی خاندان ابراہیم میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپ کہیے کہ پالیسی شفٹ کا فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو وہ نبوت کا مقام دے دیا. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ نبوت ختم ہو جائے، یعنی خاندان کے پاس، بنی اسماعیل کے پاس اب اللہ کا پیغام ہے جس کو وہ دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب فرد کی حیثیت سے کوئی پیغمبر نہیں آتا. یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ اب ضرورت کوئی نہیں، اب پیغام کو دنیا جہان میں پھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک مسئلہ ہو سکتا تھا کہ نبی کے نہ آنے کے نتیجے میں پیغام بگڑ جاتا، پیغام خراب ہو جاتا، پیغام اپنی اصلی شکل سے بدل جاتا. اس کا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ نہیں ہوگا. تو بس ختم ہوگی بات. اب آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ قرآن کو بدل ہی نہیں سکتے. اللہ کا دین سنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ اس کو پھیلائیں، ماننا نہ ماننا ہی لوگوں کی مرضی. یہ کہاں پڑھا ہم نے آج تو بالکل نہیں پڑھا. کہ میں نے وضاحت کی تھی. دیکھیں اللہ کا عذاب یہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہی آتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ عذاب آیا تو ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بجلی کی کڑک سے آیا، بعض اوقات وہ سیلاب کی شکل میں آیا، زلزلوں کی شکل میں آیا. یہ سارے اللہ کے عذاب تھے. کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آتے، اللہ کا پیغام پیش کرتے، قوم کے لوگ انکار کرتے، اور ایک مدت گزرنے کے بعد وہ عذاب آ جاتا. رائٹ؟ اب جب زلزلہ آتا ہے یہ عذاب نہیں ہوتا، اب جب طوفان آتا ہے یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ محض آزمائش ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رسول پیغام پہنچائیں اور بات کو واضح کر دیں.
اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جو عذاب آیا وہ آپ کی ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے، یہ بھی اصل میں بجلی کی کڑک، زلزلے، طوفان، سیلاب کی طرح کا عذاب تھا۔ جیسے وہ اب آئیں گے تو عذاب نہیں ہوں گے، ویسے ہی یہ بھی اب عذاب کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ میرا کوشش یہ تھا کہ جو ٹیررسٹ ہیں سر، اگر وہ بلیو کر رہے ہیں مطلب قرآن پاک پہ، اور وہ سر ان کے خیال ہے کہ اگر ایک ٹائم کے بعد بلیو نہ کیا جائے قرآن پاک پہ تو ان کے لیے تو ہم سارے دوسرے لوگ ہیں نا، کفار ہیں، تو وہ کفار کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے کہ میں نے جو تمہیں کہا ہوا ہے کہ تم انسان نہیں مار سکتے ہو، میں تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم انہیں مارو، اس لیے کہ جب تم ان کو مارو گے نا تو اصل میں تم نہیں مارو گے، میں ماروں گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم براہ راست نہیں آئے گا، اور اب وہ نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہی ختم ہو گئی، تو میں جب کسی انسان کو ماروں گا تو قرآن کے مطابق میں پوری انسانیت کو ماروں گا، اس لیے کہ اب میں ماروں گا۔ صحابہ کرام نے جب مارا تھا تو قرآن نے یہ بتایا تھا کہ یہ تم نے مارا ہی نہیں ہے، یہ میں نے مارا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اس لیے اب اگر ٹریڈیشنل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کو مار دیں گے، تو ان کو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے دعوت اتنی ہی اچھے پرفیکٹ طریقے سے دی ہے جتنے اچھے پرفیکٹ طریقے سے اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسی دی ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو مار دینا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی اتنی گھٹیا بات نہیں کر سکتا کہ ہم نے اللہ کے رسول جیسی دعوت دے دی ہے۔ پاگل ہو یار، کیا ہماری حیثیت اور کیا اللہ کے رسول۔ تو پہلے تو وہ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی دعوت دے دی، پھر یہ ثابت کریں کہ جن کو دعوت پہنچائی انہوں نے انکار کی وہ حد اختیار کر لی کہ جس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور تیسرا یہ ثابت کریں کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کو یہ ماننا قرآن مجید کو پڑھ کر لازماً پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ وہ مارنا اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایرا اسپیسیفک تھا، ایک زمانے کے لیے خاص تھا، وہ اب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کوئی شخص اپنے 13-14 سالہ بیٹے کو کے اوپر چھری نہیں چلا سکتا، وہ چلا سکتا تو بندہ کہے میرے اوپر تاری ہے میں بھی نہ کروں، نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی شخص خضر علیہ السلام کی طرح کسی کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑ کے مار نہیں سکتا، نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم کسی کو آ ہی نہیں سکتا، ختم نبوت ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ بہت ختم نبوت کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، اور کسی کے بارے میں پتہ لگے کہ اس کا قائل نہیں ہے، اس کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ ختم نبوت کی اصل حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب وہی آ ہی نہیں سکتی، تو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ قوم یا یہ فرد یہ اب اس حد کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد اس نے اللہ کے پیغام کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا؟ یعنی فرض کیجئے کہ یہ فیصلہ وحی کے بغیر 15ویں سال کو ہو جاتا نبوت کے، ہجرت کے آپ کہیے 2 سال بعد ہو جاتا، 4 سال بعد ہو جاتا، تو حضرت خالد بن ولید مارے جاتے جو بعد میں ایمان لائے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہمارے پاس جاننے کی کوئی شکل نہیں۔ اس لیے یہ بات گزارش یہ ہے کہ حد درجے حماقت اور ایبسرڈی کی بات ہے کہ ہم آج بھی بندے مار سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ یہ اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ان سے کہیں کہ آپ قرآن مجید کو ذرا سمجھ کے پڑھیں۔
جی 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 میٹافوریکل. ہاں ظاہر ہے. ہاں ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ میں صحیح طرح سے اس کو واضح نہیں کر پایا آیات کو. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میری نشانیوں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، فصلوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے ایسے غلام ہو گئے ہیں اور اپنی انانیت کا اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ان پر توق لگ گیا ہے، نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے گھیر لیا. یعنی دعوت بھی آئے گی تو نہیں پہنچے. دو ہی طریقے ہیں نا، ایک خود آپ دیکھیں اور ایک آپ کو پیغام آئے اور متاثر کرے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ دونوں نہیں، میں نے دونوں کو روک دیا، اب نہیں ہو سکتا. یہ میٹافوریکل ہے. اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا، میں نے اس کو دی. یہ جو آثار آپ نے کہا، آثار میں تو اچھے آثار بھی تو جی جیسے صدقہ جاریہ ہے یا کوئی اور اچھی اولاد ہے. آثار ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط چیز ہے. ٹھیک. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو پیغمبر کیے اور پھر تیسرا یہ اس کی مدد کے لیے آیا، لیکن اخیر میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیکن مرسلون، ہم سب آپ کی طرف رسول ہیں. تو وہ کوئی بندہ اس کے بارے میں تو صرف مومن بندے کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات ہوتی ہے. اصل میں یہ اسی طرح کی چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ سبیل تغلیب، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آگے آدم کے آگے سجدہ کرو. سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور پتہ لگا کہ ابلیس فرشتہ تھا ہی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے، یعنی جو ایک موجود لوگ ہیں ان میں جو غالب جو کیٹیگری ہے اس کا ذکر کر دیا یوں. جی جی ایسے ہی ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، جس کے نتیجے میں اب یہ ہل نہیں سکتے، اکڑ گئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ابھی بھی دیکھیں، توجہ کریں تو کسی کی بات سن کے، کوئی اللہ کی نشانی دیکھ کے آپ کو ہدایت مل جائے، لیکن جس کی گردنی اکڑی ہوئی ہے وہ کیا کرے گا؟ جیسے میں یہ بتایا، ایک سخت غصے کا اظہار ہے اور اس میں یہ سب کچھ میٹافوریکل ہے. پڑھوں جی یہ سوال یہاں سے. اور رہے جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے. غیر منقطع عطیہ الہی، سورہ ہود. سوال، کیا جب زمین و آسمان ختم کر دیے جائیں گے تو دوزخیوں کی سزا اور جنتیوں پر انعام ختم ہو جائے گا؟ اس کا اصل جواب تو اللہ یہی دیں گے. میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہاں کا سٹے بہت لمبا ہے، بلکہ ہمیشہ کا. اب ہمیشہ کے بارے میں دو امکانات ہو سکتے ہیں. ایک ہمیشہ 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 کبھی ختم نہ ہونے والا، اور دوسرا ہمیشہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ قائم ہے تو ہمیشہ تھرو آؤٹ. جیسے میں کہوں کہ تم کو تمہاری ملازمت میں یہ اب جو تمہیں کارکردگی پر انعام ملا بیج، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، یعنی جب تک تم یہاں ملازم ہو. تو یہ اصل میں یہ ایکسپریشن ہوتا ہے. قرآن کی اس آیت سے جو سورہ ہود کی آپ نے بیان کی ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جنت اور جنت میں جنتیوں کا جانا، یہ تو اصل میں وہ چیز ہے کہ جو نہیں کبھی ختم ہوگی. فارمز بدل جائیں گے، یہ آسمان و زمین نہیں رہیں گے، کوئی اور شکل اختیار کر لیں گے، ہمیں کیا پتہ.
اللہ تعالیٰ ہماری دلچسپیوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ترقی دے گا, کیا نئے نئے امکانات پیدا کرے گا, ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. لیکن اس نے یہ آخر میں کہہ دیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو غیر منقطع عطیہ ہے اور یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. تو جنتیوں کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ ایسا ہے کہ جس میں وہ ان کو چاہے یہ آسمان و زمین بدل بھی جائیں تب بھی جاری رکھے گا. جہنمیوں کے بارے میں یہ اس امکان کا اس نے اظہار کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کا یہ آسمان و زمین والا پروجیکٹ کوئی اور شکل اختیار کر جائے اور ایک ہے جب جاؤ گیٹ لاسٹ, ختم. واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا. اور یہ بھی تو پاسبل ہے کہ یہ جو صرف اس جو پہلے آسمان کے نیچے یونیورس ہے یہی الگ پرت ہو گیا اور باقی آسمان قائم ہے. جی لیکن اصل میں وہ جو ہے نا سورہ ابراہیم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, وہ دونوں چیزیں وہ بدل جائیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین سارا جو ہے نا وہ قیامت اور قیامت کے بعد کے واقعات کے لیے ایک وہ بن جائے گا, اسپیس, علاقہ. باقی جو رہے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا, سبھی کچھ ہو سکتا ہے. If the names of surahs were not taught by the Prophet, peace be upon him, then how could we have distinguished various surahs from each other, especially as majority have no huruf muqattat in their seamouth. ہماری انگلیاں اتنی موٹی ہیں صحیح جگہ پہ پڑتی نہیں ہے. خدا ہے. ہاں, ان دیئر بگننگ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر یہ سارے نام صورتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوتے شروع سے, تو پھر یہ نہ ہوتا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ برات بھی ہوتی, پھر یہ نہ ہوتا کہ سورہ دہر سورہ انسان ہوتی, وہ بھی ہوتی, سورہ اخلاص وہ ہوتی, مسد نام ہوتا اس کا, نہ مطلب ایک اور نام ہے اس کا مسد. تو اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور واقعات جس طرح بیان ہوئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ نام اس زمانے کے نہیں تھے, بعض تھے بھی. یعنی سورہ بقرہ کے بارے میں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آیات ہیں نا ان کو وہاں پلیس کر دو اس سورہ میں کہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے. نام نہیں آپ نے بیان فرمایا لیکن جس میں گائے کا ذکر ہے. تو اس طرح سے لوگوں نے نام رکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اہتمام نہیں کیا, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس چیز میں آپ کو ایک نظر آئے گا معاملہ کہ وہ کچھ بدلی سی, ایک جیسی نہیں ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 77, 78 اور 81 کے بے شک یہ ایک باعزت قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں, پھر کیا اس کلام سے بے اتنائی برتتے ہو؟ پھر وہی حرکت ہوگی. سوال, قرآن کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ رہنمائی فرمائیں. یعنی قرآن مجید نے اپنے آپ کو کلام بھی کہا ہے, حدیث بھی کہا ہے, یہ مختلف اس کے نام ہیں. لفظ بعض اوقات آتا ہے ایک سے زیادہ مفاہیم کے لیے, اور بعض اوقات ایک ہی شے ایک سے زیادہ اسالیب معنوں میں آتی ہے. بعض اوقات قرآن اپنے بات کو آیات بھی بیان کرتا ہے, بعض اوقات کتاب کہہ کے وہ صرف قانون شریعت مراد لیتا ہے,
تو کلام کلام ہے، لیکن سیاق سباق سے معلوم ہوگا کہ کلام سے یہاں مراد کیا ہے۔ کیا ایسے لوگ جو اللہ کا حکم نہ مانیں اور دنیا کے لحاظ سے سکسیسفل ہوں، تو کیا اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہے؟ ہم کو اللہ کو راضی رکھنے کے واسطے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کے لیے رسی دراز کر دیتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو کسی دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ بھائی ابھی وہ غفلت میں ہیں، ابھی وہ سیریس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، امید ہے، آپ دعا کریں، کوشش کر سکتے ہیں، بات پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ Those of the Prophet's followers who are punished in this world, is their punishment lessened or in any way alleviated؟ نہیں، فالوورز تو آپ نہ کہیں، کنٹمپریز کہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد ان کو سزا ہوئی، وہ سزا یعنی یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے بعض صورتوں میں تو کہ وہ بڑھتی چڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کون ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ حضرت عمر واز ویری مچ اگینسٹ دا پروفٹ بٹ اللہ گیو ہم ہدایت، اینڈ ہاؤ کم ناٹ دی ادرس؟ ورس 7 سورہ یاسین اسٹل ناٹ کلیئر ٹو می۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جو آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں نا، وہ لوگوں کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے دیکھتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، اصل انسان اندر ہوتا ہے باطن۔ تو پہلے 6 سال جب کہ بظاہر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اندر کی اصل انسانیت کتنی زندہ تھی؟ یہ مخالفت وہ اپنی خواہش، اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے کر رہے تھے، یا ان کے اوپر ایک غلبہ تھا اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنی قومی روایات کا؟ دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کی محبت اور قومی روایات سے لگاؤ، یہ کوئی بری چیز تو نہیں، ایک حد تک یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بری بات بنتی ہے جب یہ سچائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو باطن کو بھی جانتا ہے۔ آپ اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو مارا، دوسرے نے بھی مارا، تو دونوں برابر کے، خدا کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ دونوں کے حالات جانتا ہے، دونوں کی کیفیات جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ آخرت میں بھی اور یہاں دل کے معاملے میں بھی میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ کر سکتا ہے میرٹ کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہی سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان ملنا چاہیے اور ابو جہل ابو لہب کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ آپ غور کریں اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ بنیاد ہے پیور میرٹ، اور میرٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، آپ کی فطرت، آپ کی عقل میں، آپ اس کو کیسے استعمال کریں، کتنا استعمال کریں، آپ اس میں کتنے سچے، آپ اس میں کتنے سنسیئر ہیں، یہ فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کبھی کسی بظاہر برے آدمی کو، بے دین آدمی کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ گمراہ ہی رہے گا، یہ جہنمی ہے، اس کے اصلاح کا کوئی امکان نہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ اگر آپ چاہیں تو گمراہ سے گمراہ آدمی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہدایت پانے کے امکانات کتنے موجود ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔
اور دوسری جانب نیک لوگوں کو نیک ہی سمجھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہاں کو گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اور اپنے بارے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پر کچھ نیکی کی چیزوں پر قائم رکھا ہے تو یہ قائم رہے، اس پر آپ غرور فخر نہ کریں، بلکہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اسی پر بلکہ اس سے بہتر صورت میں خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر